اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا اونچا کیجیے. عزیزان من، آج اکتوبر 1981 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الدخان کی آیت 38 سے ہو رہا ہے. 44/38. پیچھے سے سلسلہ کلام اس کشمکش کا چلا آ رہا تھا جو حق اور باطل میں شروع سے چلی آ رہی ہے. مخالفین کی مخالفت شدت اختیار کیے جا رہی تھی. ان سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ یہ مسئلہ کچھ تمہارے اور ہمارے درمیان کسی مخاصمت کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہنے والا رسول کہتا تھا کہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جس تباہی کے راستے پہ جا رہے ہو اس سے مڑ جاؤ، ہٹ جاؤ، صحیح راستہ اختیار کر لو، تباہ ہو جاؤ گے، اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو. اب جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس وقت تو تمہارے الزام باطل میں یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. قوت ہے، دولت ہے، سروس ہے، جتھا ہے، لشکر ہے، بالخصوص قریش کے مقابلے میں. لیکن غلط کام اپنا غلط نتیجہ نکال کر رہتے ہیں. یہ ہے ساری لم دین کی عزیزان من، جسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں. انسان کا ہر کام نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے، حتیٰ کہ دل میں گزرنے والے خیالات اور قرآن کے الفاظ میں نگاہ کی خیانتیں بھی. یہ ہے اصل دین. اب یہ چیز کہ ہر عمل نتیجہ خیز ہوتا ہے، اس سے اگلی آیت یہ ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آیت یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلہ ارض و سما، اس سلسلہ کائنات کو یوں ہی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، اسے بالحق ہم نے پیدا کیا ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. بظاہر نظر آتا ہے کہ پیچھے سے سوال چلا آ رہا تھا کہ تمہارے غلط کام غلط نتائج پیدا کریں گے، اس سے تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے. سابقہ اقوام نے یہی کچھ کیا تو ان کی بھی یہ کیفیت ہوئی. اور اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے کہ یہ سلسلہ کائنات ہم نے بالحق پیدا کیا ہے. یوں ہی یہ مذاق نہیں، ہنسی نہیں، لیکن لوگ کم سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بظاہر اس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن یہ تو قرآن ہے. بڑی گہرائیوں میں جا کے اس کے ربط کا پتہ چلتا ہے. پہلی بات تو یہ قرآن نے ایک مقام پہ نہیں، اکثر مقامات پہ اس خارجی کائنات کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ بالحق پیدا کی ہوئی ہے. یہ حق بڑا جامع لفظ ہے عربی زبان کا، لیکن عام معنی بھی لیے جائیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ پازیٹیو چیز ہے، ایک مثبت چیز ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. اب اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ہمیں نظر آتا ہے. محسوس کائنات، لیکن جن کے سامنے علم کی دنیا ہے وہ جانتے ہیں کہ 2500 سال سے یونان کے حکماء سے جب فلسفہ شروع ہوا ہے تو پلیٹو کا فلسفہ یہ تھا کہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ ہے ہی نہیں، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ وہم ہے، یہ تمہارا خیال ہے. اور یہ وہاں تک پلیٹو تک نہیں رہا، ساری دنیا کو متاثر کر گیا. یہ
سارا ہندو فلاسفی اسی پہ مبنی ہے. یہ مایا کا جال ہے، یہ فریب ہے. آپ کا سارا تصوف اسی پہ مبنی ہے کہ اس کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے. تصوف، فلسفہ، ان پر مبنی شاعری. ہستی کے مت فریب میں آ جائیے وسط، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تو اس کی اہمیت پھر کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک طرف وہ قومیں کہ جو اس کائنات کو سمجھتی ہیں کہ یہ بالحق ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، پازیٹیو ہے، اس کے نتائج ہیں، وہ تسخیر کر رہی ہیں ارض و سماوات کا، چاند اور سورج تک پہنچ رہی ہیں، ایٹم کی توانائیوں کو اپنے قبضے میں لا رہی ہیں. ساری دنیا کانپ رہی ہے ان کے سامنے. اور دوسری طرف ہم بیٹھے ہیں اس خیال والے کہ یہ حلقہ دام خیال ہے، اس کا وجود ہی کچھ نہیں ہے. تو ہے، تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے. تو اب سوچئے کہ یہ قوم ان قوموں کا کہیں مقابلہ کر سکتی ہے؟ اسی نقطۂ نگاہ سے بھی آپ دیکھیے تو قرآن کا بار بار یہ کہنا کہ یہ بالحق ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے. یوں کہیے انگریزی میں جو کہتے ہیں، یہ ایک ریئلٹی ہے. اس کا مسخر کرنا تمہارا فریضہ ہے، اس سے کام لینا ہے تم نے. تو اسی سے آپ دیکھیے کہ یہ دو نظریات زندگی ایک دوسرے سے جو متضاد تھے، اس نظریہ زندگی نے کیا نتائج پیدا کیے اور یہ بالحق کا نظریہ زندگی کیا نتائج پیدا کرے گا. لیکن ہمیں اس سے کیا واسطہ؟ یہ ہم پڑھ لاتے ہیں ثواب کی خاطر، تلاوت کی غرض سے. وہی تصوف، وہی شاعری، وہی فلسفہ ہمارے اعصاب پہ سوار ہے. وہ قومیں جنہوں نے سمجھا کہ واقعی یہ ان ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ قوتیں ایسی ہیں جن سے ہم نے کام لینا ہے، وہ کہیں سے کہیں جا پہنچی ہیں. قرآن کے بالحق کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، ہم اس کو پھر بھی باطل ہی سمجھتے رہے. لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے. یہ جو پہلی بات جو میں نے کہی تھی نا کہ پیچھے سے بات چلی یہ آ رہی ہے، مجرمین سے کہا ہے اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، اقوام سابقہ تباہ ہو گئی کیونکہ وہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرتی تھی. تعمیری پروگرام جو فطرت نے دیا ہے ان کے خلاف جاتی تھی. سلب و نہب ایکسپلائٹیشن ان کا مشرب تھا، تباہ ہو گئی. اور اس کے بعد ہے کہ کائنات بالحق پیدا کی. اس کا میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر کیا ربط ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو بڑی گہری ہے. معلوم نہیں یہ پوری اس کی حقیقت کب سامنے آئے گی. ابھی تک تو یہ بات اس طرف یہ تحقیقات وغیرہ تو اہل مغرب ہی کر رہے ہیں، اور اہل مغرب کی نگاہ ابھی قانون مکافات عمل کی طرف نہیں گئی. وہ فزیکل لاز کے اوپر ہی ہیں ابھی تک، طبی قوانین تک ہی محدود ہیں. وہ انسانیت کے جو قوانین ہیں، جو انسانیت کے حقوق انسانیت جسے آپ کہتے ہیں، اقدار انسانیت جسے آپ کہتے ہیں، ان کے سامنے نہیں ہیں. اس لیے ان کی قوت جنگل کا لا پیدا کر رہی ہے. بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جسے آپ اخلاقیات یا اقدار یا ویلیوز کہتے ہیں، یہ ان کے سامنے نہیں. اس لیے قرآن کی یہ حقیقت جو میں ابھی پیش کر رہا ہوں، اس کی انہوں نے تحقیق نہیں کی ہے. ان کی تحقیق فزیکل لاز کے اوپر ہے، فزیکل کائنات کے اوپر. یہی جو آپ کی طبی خارجی کائنات محسوس دنیا ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں وہ قرآن کی یہ آیت ہے 45/22. اتنی عظیم آیات میں سے ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ میری تو بہرحال زندگی گزر گئی ہے اسی قرآن پہ غور کرتے ہوئے.